بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے آج ریزائن کر دیا ہے اور ہمارے پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ کرسی کے بغیر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اقتدار کا لالچ جو ہے یہ پاکستان کو بہت ہی مشکل دورائے کے اوپر لے آیا ہوا ہے۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اکانومی جو ہے ہماری بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اور حالات بہت خراب ہیں۔ اکانومی کے اوپر علی قریشی صاحب ہیں، ہمیں اکثر میسیج وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ویڈیوز بھی بھیجتے رہتے ہیں اور بڑا ویژن ہے ان کا۔ علی قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آج ہم اکانومی کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی قریشی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اکانومی جو ہے ہماری یہ بڑی ابتر ہوتی جا رہی ہے اور ملک میں جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے اس بارے میں آپ اپنے خیالات کا ذرا اظہار کریں۔ خان صاحب کا جو دور تھا اور یہ جو دور ہے، اس میں آپ اکانومی کے حوالے سے ذرا کمپیریزن کریں۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں ریاض صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا یہ جو اکانومی پہ بات ہو رہی ہے یہ ماشاءاللہ صرف ایک سمجھنے کے لیے نا سمپل سی بات ہے۔ ایک جن ٹیم کو اب اس ٹائم ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے ان کی آپ صرف ان کی کمپیٹنسی چیک کریں، ان کی ایجوکیشن، ان کا باڈی لینگویج، ان کے ملکوں میں اٹھنا بیٹھنا۔ دوسری بات یہ کہ جو پچھلے 75 سال سے جو پارٹیز حکومت کر رہی ہیں اور پھر ان کے بچے کر رہے ہیں اور ان کے بچے کر رہے ہیں، تو ان کی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے کتنا ترقی کر چکا ہے یا کتنا ڈاؤن فال آیا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ پچھلی جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اب تک کی ہسٹری دیکھنے سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہمارا ملک شروع سے کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ہمارے مفادات کے کیا سودے ہوئے ہیں، ہمارے ملکی مفادات کے، قومی مفادات کے، یا نہیں ہوئے ہیں، اور اگر کیے گئے ہیں تو کنہوں نے کیے ہیں۔ صرف ایک گھڑی کو پکڑ کے خان صاحب کی اور ہم کہتے رہے کہ نہیں وہ گھڑی تو انہوں نے توشہ خانہ سے کم پیمنٹ کر کے اٹھائی ہے، زیادہ پیمنٹ کر کے اٹھائی ہے۔ ہاں توشہ خانہ پہ بھی اگر ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے، ہمارا موضوع جو ہے وہ توشہ خانہ نہیں ہے، ابھی ہم اکانومی کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو مہربانی کر کے اسی کے اوپر بات کریں آپ۔ اکانومی پہ آتے ہیں۔ اکانومی کو آپ دیکھیں کہ کرونا کا کرائسس آیا، پوری دنیا کی اکانومیز خراب ہوئیں۔ آپ اس ٹائم دیکھیں، آپ پاکستان کو اسپیشلی نامینیٹ کیا گیا کہ پاکستان نے اچھا سروائیو کیا، اور اگر آپ کہتے ہیں کیا نہیں کیا، اچھا یہ آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس ہوئے جو پوری دنیا میں چند ایک ممالکوں میں بڑی مشکل سے ہوں گے غریب آدمی کے لیے، وہی کی وہی اکانومی، وہی کا وہی آپ کے ملک کا سرمایہ، وہی آپ کے سرکاری خزانہ، وہی سب کچھ تھا۔ اس میں عوام کو جو ہے نا یہ پیکیجز بھی مل رہے تھے، ریلیف بھی مل رہا تھا، فیول بھی 150 روپے لیٹر مل رہا تھا۔ جس 150 روپے کے لیٹر کے اوپر آپ میڈیا دیکھیں، آپ جو سولڈڈ میڈیا ہوتا ہے نا، وہ کیا بولتے ہیں ان کو، لفافہ صحافی، تو جو آپ ان کی وہ ہسٹری دیکھیں گے 150 کے اوپر، 140 کے اوپر جو شور تھا، جو کمنٹس تھے، آج آپ دیکھیں 250 کے اوپر خاموشی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نامینیٹ کرتی ہیں۔ اگر ہم پاکستانی شہری ہونے کے طور پر سوچیں تو ہمیں ساری چیزیں واضح نظر آ جاتی ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں پہلے کم تھیں عمران خان کے دور میں، جیسے پیٹرول کا آپ نے حوالہ دیا، اب بڑی زیادہ ہے، تو اکانومی بہتر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے۔ جی ریاض صاحب، بالکل بے شک سب کو ہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں چیزیں بہتر ہو رہی تھیں، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں۔ خان صاحب نے کوئی ایسا دعویٰ تو کیا نہیں ہے ابھی تک کہ میں دوبارہ آ کے وہی قیمتیں واپس لے آؤں گا جو میرے دور میں تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ آ کے وہی قیمتیں جو ہے وہ ریورس کر لیں گے جو ان کے دور میں تھیں؟ جی ریاض صاحب، اصل میں ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا نیوز چینلز پہ، تو یہ عمران خان جب گئے تھے نا تو تب بھی ایشو یہی تھا کہ عوامی مفادات اور جو چند لوگوں کے مفادات تھے ان کے درمیان یہ ڈیسیجن لینا تھا۔ تو عمران خان نے تب بھی یہی ڈیسیجن لیا تھا۔ اس دور میں بھی اگر آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں اور جو بیرل کا ریٹ دیکھیں آئل کا، پیٹرول کا، اس ٹائم پیٹرول ہائیسٹ ریٹس پہ تھے عالمی منڈی میں۔ میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کہ اگر خان صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا چیزیں اسی ریٹ پہ ملا کریں گی ہمیں جس ریٹ پہ پہلے خان صاحب جو ہے وہ چھوڑ کے گئے تھے؟
जी रियाज साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जब हमें लगा था, क्योंकि मीडिया को जो मिठाई का खर्चा जाता होता है, हमारे मुल्क का निज़ाम आपको पता ही है सारा सूद और रिश्वत पे चलता है, और जो हमारे मुल्क का मजहबी निज़ाम है उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं चलता। आपको भी इस बारे में तो सारी बातें क्लियर ही होंगी कि मुल्क का निज़ाम ज़्यादातर चल ही रिश्वत पे रहा है, सूद पे रहा है और बाकी सिफारिशों पे। मैं ये पूछ रहा हूँ जनाब कि खान साहब ने क्या कोई ऐसी बात अभी तक की है अपने जलसे जुलूसों में कि मैं इक़्तिदार में वापस आकर अपना जो रेट है, महंगाई है, उसको कम करके उन्हीं रेटों के ऊपर ले आऊँगा जिन रेटों के ऊपर मेरे दौर में थी? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने मुझसे सवाल किया है कि क्या इमरान खान साहब ने कोई वादे किए हैं कि प्राइसेस कम हो जाएंगे, चीज़ों के अशिया के ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली इकॉनमी पे। और जब आपका कोई लीडर जो कि पूरे साल में पनामा लीग और तरह तरह की हमने हमने नवाज शरीफ को भी वोट दिए हैं, हमने पिछले दौर में हम सब लाइक करते थे क्योंकि उस टाइम कोई और इससे बेटर ऑप्शन नहीं थी। आप कह रहे हैं कि हालात अगर बेहतर हुए या इकॉनमी हमारी बेहतर हुई तो खान साहब वही कीमतें जो हैं वो दोबारा रिवर्स कर देंगे। तो लेकिन खान साहब ने कभी अपने जलसों जुलूसों में ऐसी कोई बात की तो नहीं है अभी तक। नाज़रीन, लगता है कि अली कुरैशी साहब स्किप कर गए हैं। बार बार उनसे मैंने एक ही सवाल पूछा है लेकिन उनकी दिलचस्पी शायद नहीं है। रुकन कुरैशी साहब से हम रब्ता करते हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, क्या हाल है आपके? बात ठीक भाई। ये बताइएगा, हमारा जो 75 साल दौर है उसमें इकानमी की क्या सूरत हाल थी और आज की क्या सूरत हाल है? मैंने सुना है कि पाकिस्तान जो है वो एक दौर था जब दूसरे ममालिक को कर्जा दिया करता था। भाई जर्मन को इमदाद में अयूब खान के दौर में उस वक्त पाकिस्तान ने इमदाद में 1 करोड़ रुपया दिया था। गैलन होता था 2 रुपए का, पता नहीं वो था डीजल, और 2.5 रुपए का पेट्रोल था गैलन। उस टाइम पेट्रोल पंप का जो मीटर चलता था ना वो भी गैलों में चलता था। लोग जो मर्जी कहते रहे, जो बाशऊर और जो मालूमात रखते हैं इस बारे में, जितना नुकसान इस दौर में हुआ है ना किसी दौर में भी नहीं हुआ। माशियत को इसने तबाह करके रख दिया है। आप खान साहब के दौर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, माशी तौर पे हमारा मुल्क बहुत पीछे जा चुका है, जिसका एतराफ जो है शेख रशीद ने भी आजकल में किया है। जाते जाते जो है ना वो बारूदी सुरंगें बिछा गया है, यानी वही मुआहदे जो IMF से हुए हैं। 180 रुपए तोला सोना तो मैंने खुद सुनारे की दुकान पे प्लेट लगी हुई देखी है। स्लेट नहीं होती थी हमारी क्लास में स्कूलों में जिसपे हम सवाल वगैरह किया करते थे, मिटा देते थे चाक से, उस स्लेट के ऊपर लिखा हुआ मैंने खुद पढ़ा हुआ है। उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ता था प्राइमरी में। पेट्रोल जो है 5 रुपए का मुझे हो गया। गैलन तो हमारे से बहुत पहले थी, जब तो मैं पहली क्लास में पढ़ता था, जिस जमाने में गैलन करते थे। लीटर नहीं मिलता था उस वक्त, गैलन मिलता था। हाँ गैलन मिलता था, पैमाना नहीं था हमारे पास, गैलन का था जो बरतानवी है। ये केक वगैरह नहीं तुमने देखे भाई, जो हम बेकरी से केक लेके आते हैं पाउंडों में लेके आते हैं, और पाउंड बरतानवी पैमाना है ना, पाउंड औंस। 1 औंस में 5 चिटाक होते हैं, 1 चिटाक में 5 तोले होते हैं, पता नहीं 4.5 होते हैं चिटाक का 1 औंस होता है, पता नहीं 5 का, ऐसे ही है। डॉलर का क्या रेट होता था उस वक्त? 4.5 रुपए का डॉलर तो मुझे भी याद है। बहुत शुक्रिया आपका कुरैशी साहब, इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये आपने सुना अली कुरैशी साहब और रुकन कुरैशी साहब, इन दोनों की बातें आपने सुनी हैं। तो इसमें हकीकत है कि हम जैसे जैसे पीछे जाते जाएं तो महंगाई के हवाले से हमें बेहतर दौर मिलता है। यानी कि आज का तो जो दौर है, अगर हम उससे पीछे चले जाएं तो खान साहब का दौर आप देखें तो उसमें चीज़ें इस दौर से ज़्यादा सस्ती थी, कम कीमतें हमें जो है वो नज़र आएंगी अशिया की। हालांकि खान साहब कहते थे कि मैं आलू और प्याज की कीमतें तो देखने के लिए नहीं आया था। इसी तरह आप उससे ज़्यादा पीछे चले जाएं तो आपको नवाज़ शरीफ के दौर में आपको उससे भी कम कीमतें आपको नज़र आएंगी अशिया की। उससे पीछे चले जाएँ तो आपको और कम नज़र आएंगी, उससे पीछे चले जाएँ और आप बतदरीज अगर पीछे जाते जाएंगे तो आपको अशिया की कीमतें कम रेटों में जो है वो मिलेंगी। सोने का रेट भी आपको कम मिलेगा, डॉलर का रेट भी कम मिलेगा, और इसके अलावा ऑयल, डीज़ल, इनकी जो प्राइसेस हैं उन भी आपको पता चलेंगे कि वो भी कम होती थी।
جس طرح ابھی قریشی صاحب نے بتایا، رکن قریشی صاحب نے، کہ گیلن کے حساب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں آئل ملتا تھا، لیٹر کا پیمانہ پہلے نہیں تھا، اور لیٹر اگر ہم اس کی پرائس بھی نکالیں تو وہ پیسوں میں بنتی تھی، اور آج جو ہے وہ ہماری 200 سے اوپر جو ہے وہ پرائس ہو گئی ہے، ڈالر کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو مجھے بھی اپنا دور یاد ہے، جب میں چھوٹی کلاسوں میں ہم پڑھتے تھے تو اس وقت 1 روپے کے ہمیں 100 بسکٹ ملا کرتے تھے، اور 5 روپے کا اگر ہم چینج لیتے تھے نا تو وہ چینج ہم سے سنبھالا نہیں جاتا تھا، اس میں 5 پیسے، 10 پیسے اور 1 پیسے کے جو ہے وہ سکے ہوتے تھے، وہ اتنے سارے ڈھیر سارے بن جاتے تھے اس کا چینج کہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اس کو کیسے سنبھالیں، چھوٹے بچے ہوتے تھے ہم اس وقت۔ آج کا بھی جو دور ہے اگر ہم ایک نظریے سے دیکھیں تو آج بھی جو لوگ جیسے علی قریشی صاحب جیسے لوگ ہیں، ابھی یہ ینگ ہیں، ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے ایک ایسا دور بھی ہے جب یہ اپنے جوانی اپنی گزار چکے ہوں اور ان کی جگہ پہ ان کے بچے کھڑے ہوئے ہوں، تو یہی باتیں یہ اپنے بچوں سے کر رہے ہوں کہ ہمارے زمانے میں جو پیٹرول ہوتا تھا وہ اتنا سستا ہوتا تھا، اور سونا اتنا سستا ہوتا تھا، اور ڈالر اتنا جو ہے اس کی یہ قیمت ہوتی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے بچے شاید ان سے کہیں کہ نہیں جی آج کل تو بڑی مہنگائی ہے، آپ کا دور تو بڑا اچھا تھا۔ تو اس لیے اکانومی جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے کہ اب پہلے سے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن ہمارا کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچے، یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ملک کے بارے میں سوچے اور مل بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی سلوشن نکالے جو جس طرف ہمارا ملک جو ہے وہ جا رہا ہے۔ یوٹیوب پہ ہمارا چینل دیکھنے والے ناظرین اگر ڈیبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔